السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کا 12واں ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس سلسلے میں چند روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ مزید روایتیں حاضر خدمت ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال غنیمت کی تقسیم میں ترجیح دی۔ حضور نے اقرا بن حابس کو 100 اونٹ عطا کیے، اور عیینہ کو بھی اسی قدر مال عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز کچھ سرکردہ عربوں کو مال عطا فرمایا اور تقسیم میں ان کو ترجیح دی۔ یہ دیکھ کر ایک آدمی نے کہا، یہ ایسی تقسیم ہے جس میں انصاف نہیں کیا گیا، یا جس میں رضائے خداوندی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ راوی کہتے میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ قسم بخدا میں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دوں گا۔ میں نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 446 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی زمین پر عدل کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پر اعتراض آپ کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور صبر آزما تھا، لیکن حضور نے اس اعتراض کو انتہائی صبر و تحمل سے برداشت کیا، اور صرف یہ کہہ کر اپنے دل کی تسکین کا سامان بہم پہنچایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول کو اپنی قوم کی طرف سے اس سے بھی زیادہ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور انہوں نے اس پر صبر کیا تھا، لہٰذا ہم بھی اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اس اذیت پر صبر کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی حیات طیبہ میں کوئی روز ایسا بھی تھا جو احد کے دن سے بھی سخت تر ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بڑی بڑی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان تمام اذیتوں سے بڑی اذیت وہ تھی جس کا مجھے بیت عقبہ کے روز سامنا کرنا پڑا، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یا لیل بن عبد کلال کے سامنے پیش کیا، لیکن اس نے میری دعوت کو قبول نہ کیا۔ میں انتہائی دکھ اور غم کے عالم میں وہاں سے چل پڑا۔ مجھے اس حالت سے جب قدر افاقہ ہوا تو میں قرن الثعلب کے مقام پر تھا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو مجھے ایک بادل نظر آیا جو مجھ پر سایہ کناں تھا۔ اس بادل میں مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نظر آئے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، آپ کی قوم نے آپ سے جو کچھ کیا ہے اور آپ کی دعوت کا جو جواب دیا ہے وہ آپ کے رب نے سن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ مجھ سے مخاطب ہوا، اس نے مجھے سلام کیا اور پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ حق ہے، اب آپ کی کیا منشا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں ابو قبیس اور قیقعان کو ان پر الٹ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو خدا واحد کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ صحیح بخاری جلد 1 458 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو مرثد اور زبیر رضی اللہ عنہم کو ایک مہم پر بھیجا۔ ہم سب گھڑ سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روانہ ہو جاؤ اور روضہ خاخ کے مقام پر پہنچو، وہاں تمہیں ایک مشرک عورت ملے گی جس کے پاس حاطب کی طرف سے مشرکین کے نام ایک خط ہوگا۔ ہم روانہ ہو گئے اور جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی مقام پر ہمیں وہ عورت ملی جو اپنے اونٹ پر سفر کر رہی تھی۔ ہم نے اس سے کہا، خط نکال دو۔ اس نے کہا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کی اونٹنی کو بٹھایا اور خط تلاش کیا، لیکن ہمیں خط نہ ملا۔ ہم نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جھوٹ نہیں ہو سکتا، بہتر ہے تم خط نکال دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے۔ جب اس نے ہمارے عزم مصمم کو دیکھا
تو اس نے اپنے نیفے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے اپنی ازار کمر پر باندھ رکھی تھی اور وہاں سے اس نے خط نکال دیا۔ ہم اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حاطب نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے خیانت کی ہے، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب سے فرمایا، تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ حاطب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجھے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل حاصل ہے۔ میں نے محض یہ ارادہ کیا تھا کہ مشرکین مکہ پر میرا ایک احسان ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے باقی جتنے صحابہ کرام ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جن کا مکہ میں خاندان نہ ہو جس کے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاطب جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، اس لیے تم ان کے متعلق کلمہ خیر کے سوا کچھ نہ کہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے خدا اور رسول اور مومنین سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اہل بدر کے اعمال سے آگاہ تھا، اسی لیے اس نے فرمایا، تم جو چاہو کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے اور میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہی جاننے والے ہیں۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 567 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ نجد میں شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے بڑے خاردار درختوں سے پر ایک وادی میں پہنچے تو قیلولہ کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سامنے سائے میں اترے اور اپنی تلوار لٹکا دی۔ لوگ درختوں کے سائے میں آرام کرنے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے۔ ہم اسی حال میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ندا دی۔ ہم حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ یہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے میری تلوار سوت لی۔ میری آنکھ کھلی تو وہ تلوار بے نیام کیے میرے سر پر کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، میرا اللہ۔ اس نے یہ سن کر تلوار میان میں رکھ دی اور بیٹھ گیا۔ اب وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو اس کی حرکت کی سزا نہ دی۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 593 پر یہ روایت موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم مزید روایات لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔